اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کچھ کرداروں سے متنبع فرمایا ہے کہ اس قسم کے کردار اپنانے سے گریز کرنا، کیونکہ ایسے کرداروں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلا کردار جو ذات نے بتایا ہے وہ ہے مطففین کا۔ مطففین کا مطلب ہے وہ بزنس مین جو لوگوں سے چیزیں لیتے وقت تو پوری لیتے ہیں، وزن میں بھی پوری لیتے ہیں، پیمائش میں بھی پوری لیتے ہیں، لیکن جب بیچتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، تو ان میں یا تو ملاوٹ کر دیتے ہیں یا پھر ان کو کم تول دیتے ہیں، کم پیمائش میں دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ویل ہے، یہ فراڈیے ایک دن میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور میں انہیں جہنم میں ڈالوں گا کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کو پامال کیا ہے۔ اب ہمارا تعلق کیونکہ مسلم سوسائٹی سے ہے، آپ فروٹ لینے بھی جاتے ہیں، سبزی لینے بھی جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جن سے آپ کو خالص چیز ملتی ہے۔ سبھی لبادہ تو مسلمان ہونے کا اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے کردار بہرحال افسوسناک ہیں، اور وہ ایسے لوگ اپنا انجام دیکھ لیں۔ ہماری زبان سے کسی کو مومن کہنے سے وہ مومن ہو نہیں جائے گا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ مطففین کی لسٹ میں شامل کر چکے تو اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی، تو وہ پھر مطففین میں ہی رہے گا۔ تو اسی لیے بحیثیت مسلمان ہمیں ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت عذاب میں نہ بدلے۔ اب دوسری چیز جو اپنی سوسائٹی میں دیکھتا ہوں، بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، سورہ مطففین میں پڑھ کے میری روح کانپ گئی کہ ایسے لگا مجھے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ ہمارے یہ کریکٹرسٹکس ہمیں بتا دیے اور بتایا کہ اگر تم نے ایسے کردار اپنائے تو پھر تم جہنمی ہو، میں تمہیں سخت ترین سزا دوں گا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کی پراپرٹیز بتائی ہیں۔ مجرمین کا مطلب جو پچھلی ویڈیوز میں نے مسلمان کی تعریف آپ کو بتائی تھی سورہ قلم کے حوالے سے، کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جو جرم کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی مجرم مسلمان نہیں ہوتا۔ اب اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کی کچھ صفات بتائی ہیں ہمیں۔ مجرمین کی صفات میں سب سے پہلی صفت اس ذات نے جو بتائی ہمیں، اس نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اجرموا، یہ جو مجرم لوگ ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کیا کرتے تھے دنیا میں؟ ان کا کردار کیا تھا؟ یہ مومنین کی تضحیک کرتے تھے۔ اس مسلم سوسائٹی میں نے تو بچپن سے لوگوں کو ایک دوسرے کی تضحیک کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر یہ شیوہ ہے کس کا؟ مجرم کا۔ لیکن جو مسلم ہے اس کا شیوہ نہیں ہے۔ مسلمان صبر کرتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ وہ یہی پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہو، یہ لوگ میری تضحیک کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ لیکن میں نے سوسائٹی میں یہی چیز دیکھی ہے، ایک دوسرے کو ریٹیلیٹ بھی کرتے ہیں لوگ، صبر کا عنصر بھی نہیں ہے، برداشت بھی نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کی تضحیک بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو تضحیک کرنے والا چاہے ریٹیلیشن میں کرے چاہے پہل کرے، دونوں اسلام سے اس ذات نے فرمایا ہے کہ خارج ہیں۔ یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں تاکہ قیامت کے دن آپ مسلمان بن کے مجھ سے اجر لینے مت پہنچ جانا۔ اب ان کی دوسری صفت جو اس ذات نے بتائی ہے، وہ اس ذات نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ میرے مومن بندے ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ مجرم لوگ
ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کر کر کے بتاتے تھے کہ وہ دیکھو وہ گمراہ جا رہا ہے، وہ کافر جا رہا ہے، وہ ایک نیگیٹو کردار کا بندہ جا رہا ہے۔ اب اسی چیز کو اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بکثرت ملے گی۔ اگر ایک فرقے کے چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے فرقے کا بندہ وہاں سے گزرتا ہے، تو یہی کردار میں نے دیکھے ہیں، یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ آنکھیں مار مار کے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کر کر کے اس بندے کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، یہ گمراہ جا رہا ہے۔ اب اس قسم کے فتوے لگانے والے اللہ کی نظر میں کیا ہیں؟ مجرم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور صفت جو اس ذات نے ایسے لوگوں کی بتائی ہے کہ جب یہ پلٹ کر اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو مزاحیہ انداز میں جاتے ہیں، مذاق کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب یہ فیکٹر بھی میں نے بہت دیکھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو فیکٹر میں نے دیکھا ہے سوسائٹی میں، اس آیت کو پڑھ کے میری روح کانپ گئی۔ میں سوسائٹی پہ نظر دوڑاتا رہا، مسلمانوں کے کردار پہ نظر دوڑاتا رہا، مجھے بہت ہی کم ایسے موتی نظر آئے جو اس آیت کی لسٹ سے باہر نظر آتے ہیں مجھے۔ اب اس آیت کو تھوڑا غور سے سنیے گا اور اپنے آس پاس نظر دوڑانا کہ کون کون مسلمان ہے اور کون اس ڈیفینیشن کے مطابق اسلام سے خارج ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ، کہ جب یہ میرے مومن بندوں کو دیکھتے ہیں یہ مجرم، قالو کہتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ مجرم کہتے ہیں۔ دوسروں کو جب دیکھتے ہیں تو ان پہ فتوے لگا کے کہتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ خدا کی پناہ میں اپنی زندگی میں یہی کچھ دیکھتا آ رہا ہوں، ہر فرقہ دوسرے فرقے پہ گمراہی کا فتویٰ لگاتا ہے، اور حیران تو میں اس بات پہ ہوتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑ کے خدا کی نظروں کے سامنے خدا کو گواہ بنا کے، اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کے، اس کے اتنے بندوں کو گواہ بنا کے، ہمارے خطیب حضرات بڑے واضح اور مدلل انداز میں دوسروں پہ گمراہی کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے ان رہنماؤں نے سورہ مطففین کی تلاوت نہیں کی؟ کیا اس کو سمجھا نہیں ہے کہ جو دوسروں پہ گمراہی کے فتوے لگاتا ہے اللہ کی نظر میں وہ کیا ہو گیا؟ مجرم۔ اب دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، اسی آیت پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اس میں ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مومن بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے؟ تو یقیناً آپ کو نظر آئے گا اس صورت میں کہ مومن یہاں پہ ریٹیلیٹ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن ریٹیلیٹ نہیں کرتا، جواب میں ان کو گمراہ نہیں کہتا، بلکہ صبر کرتا ہے، چپ کر جاتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ان اللہ مع الصابرین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کوئی مجھے کافر کہے، کوئی مجھے گمراہ کہے، کوئی مجھے مجرم کہے، کچھ بھی کہے۔ تو اس کا مطلب ہے سوسائٹی میں میری گناہ گار نظروں نے تو ریٹیلیشن دیکھی ہے۔ ہر فرقہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے اور الزام کا جواب پھر آتا ہے، ادھر بھی صبر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ادا کر دیے کہ اس قسم کے کردار اپنانے والے لوگ مجرم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کو میں سزا دوں گا، تو ان کو سزا ملنی ہے، چاہے ہم ایک دوسرے کو القابات سے نوازتے رہیں، ایک دوسرے کو مومن متقی سب کچھ کہتے رہیں، لیکن خدا کی نظر میں اس قسم کا کردار انتہائی قابل نفرت ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو مومنین کی، مسلمان کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس پہ الزام لگتے ہیں تو لگاتے رہیں لوگ، بھی فیصلہ تو اللہ کی پاک ذات نے کرنا ہے نا قیامت کے دن ہمارے ایمان کا۔
ہمارے لیے جزا و سزا ہمارے پروردگار کے پاس ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو کوئی ہمیں گمراہ کہتا ہے تو کہتا رہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے لیے اپنے آپ کو مجرم کی لسٹ میں شامل کر رہا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں فوراً اس ذات نے فرمایا ہے کہ کیا ہم نے ان پہ نگہبان بنا کے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھتے رہو، اور جو غلط کام کرے تو کہہ دینا کہ یہ مجرم ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اس ذات نے فرمایا ہے کہ وما ارسلوا علیہم حافظین، ہم نے انہیں اس کام کے لیے تو نہیں بھیجا کہ جاؤ فتوے لگاؤ لوگوں پہ کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور ہم بڑے مومن ہیں۔ بھی میں نے تو تمہیں اپنی ابدیت کے لیے عبد بنا کے بھیجا ہے، ابدیت کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، تمہیں مفتی بنا کے نہیں بھیجا، فتوے لگانے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم جا کے مسلمانوں پہ فتوے لگاتے رہو۔ تو اس قسم کے کردار دیکھ کے بہرحال مجھے تو بہت خوف آتا ہے کہ روز محشر میرے اس سوسائٹی کا، میرے ان مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہونا ہے۔ آپ بھی اس پہ غور ضرور کیجئے گا، ہو سکے تو اس پیغام کو اپنے باقی دوستوں تک بھی پہنچائیں کہ اس قسم کے جو جرم ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی غلط کہتا ہے تو آپ صبر کریں۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ خدا آپ کے ساتھ ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ کسی کے فتوے لگانے پہ آپ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو جائیں گے، کسی کے ارکابات نوازنے سے، کسی کے آپ کو متقی کہنے سے آپ متقی نہیں ہو جائیں گے خدا کی نظر میں۔ تو اپنا ٹرسٹ اپنے خدا پہ رکھیں، خدا کی سائڈ سے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ دنیا کا لیول کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔